یہ جو کووڈ-19 کی جو وبا آئی تھی تو اس وقت اس نے کئی شعبوں کو متاثر کیا، اور صحت کا شعبہ ظاہر ہے کہ لوگ سب سے زیادہ انفیکٹ ہوئے تو وہ متاثر ہوا، کھانے پینے کی سلسلہ جو تھا، کاروبار لوگوں کے تباہ ہوئے، تعلیم کے شعبے کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ بچے جو ہیں، آپ سوچئے کہ پاکستان ویسے ہی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور ظاہر ہے کہ گروئنگ ہماری اکانومی ہے، تو ہمارے مسائل اپنے موجود ہیں۔ دوسری جانب یہ ہے کہ پہلے ہی بچے اسکول نہیں جاتے تھے، اور کووڈ-19 کے بعد جو ہے وہ صورتحال یعنی کہ جو بچے اسکول جا بھی رہے تھے وہ بھی گھر بیٹھ گئے۔ بالکل جی، آلریڈی ڈراپ آؤٹس بہت زیادہ تھے، اور ایک سروے کنڈکٹ کیا گیا بیسکلی، جس کے مطابق ملک میں 5 سے 16 سال کی عمر کے 32% جو بچے ہیں وہ تعلیم سے ہی محروم ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں شرح خواندگی جو ہے یہ 60% پر آ کر رک گئی ہے، یہ اس سے بڑھ نہیں رہی بر اس سے ڈراپ ضرور ہو رہی ہے۔ اسپیسیفکلی پورے کووڈ نے پورے 1.5 سال میں جو نقصان پہنچایا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کی تلافی کیسے کریں گے۔ بالکل، اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم پہلے بھی اس پر بات کرتے رہے ہیں، سندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ نگلیکٹڈ صوبہ ہے، اور یہاں پر جناب تعلیم کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے جاتے رہے، گوسٹ اسکولز کے حوالے سے، گوسٹ ٹیچرز کے حوالے سے، اساتذہ کی قابلیت کے حوالے سے۔ ایون آپ کے علم میں ہے کہ پریس کلب پر جب مظاہرہ کرتے تھے ٹیچرز اپنے مستقلی کے لیے، تو وہاں پر رپورٹرز آ کے ان سے سلام کرتے تھے، الف بے نہیں آتی تھی ان کو نہ ہی جناب ABC آتی تھی، نہ ہی ان کو سبجیکٹس کے بارے میں پتا تھا، تو یہ ایک الگ علمی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ہم نے کن کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ 2017 میں آپ کو بتائیں کہ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ جو سرکاری اسکولوں کے طالب علموں کا تعلیمی معیار جو ہے نا وہ صرف 26 سے 30% کے درمیان ہے۔ یہ بہت ہی بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اسی والے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سنگر بھی ہیں، اور جناب اب سنگر سے کہیں زیادہ بڑے یہ سماجی کارکن ہیں جو کہ مسلسل اپنے ٹرسٹ زندگی ٹرسٹ کے تھرو تعلیم پر کام کریں، نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں۔ بالکل، اور اس وقت ہم دونوں سے زیادہ ماشاءاللہ فریش دکھائی دے رہے ہیں صبح۔ السلام علیکم جی شہزاد روائے صاحب، بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ شہزاد صاحب، آپ کی خدمات ہمارے سامنے ہیں، جس طریقے سے کیپٹل میں بھی آپ نے تمام تر بل بھی پاس کروایا کہ بچوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، وہ تمام تر چیزیں ایک سائڈ پر، لیکن دوسری جانب اگر ہم سندھ میں نظر ڈالتے ہیں، ہم ویسے اپنے تعلیمی نظام پہ نظر ڈالتے ہیں، بجائے کہ ہم پروگریس کریں، ہم فلسطین کی بات کریں تو وہاں پہ شرح خواندگی ہم سے زیادہ ہے، لیکن پاکستان کی شرح خواندگی جہاں پہ تھی آج بھی وہیں پر ہے۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ جو ڈراپ آؤٹ ہے، ہمارا تعلیم کے جو نظام کی کوالٹی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں۔ بٹ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ابھی یہاں پر ٹیچرز کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو دیکھیں جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر کا کتنا برا حال ہے، ہمارے گورنمنٹ ٹیچر صحیح نہیں ہے، ہمارا جو BEd پروگرام ہے وہ بہت ہی برا ہے، وہ ایک obsolete پروگرام ہے، اس کو بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو جو BEd کر کے بھی آ رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جب بھی ان ٹیچرز کو ہٹانے کی بات ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو امتحانات میں دوبارہ بٹھائیں، چیک کریں کہ یہ صحیح ہے نہیں، تو یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو میڈیا ہی روکتا ہے کہ بھئی آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں ان پر، کیوں کانٹریکٹ ملازمین کو واپس لے کر آ رہے ہیں، پھر وہ کورٹ چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم سب اس گندے سسٹم کا پارٹ ہے۔ جب حکومت چاہتی ہے کہ اس کو چینج کریں تو ہم جیسے آپ جیسے لوگ میڈیا پر آ کر اور اسی پروسیس کو روک دیتے ہیں۔ سو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں اس کووڈ نے بڑا آسانی سے پروف کر دیا کہ سرکاری اسکول برے نہیں ہیں سر، جو ہمارے لو فی پرائیویٹ اسکول اور ایوریج پرائیویٹ اسکولز وہ کتنے برے ہیں اس کا اندازہ اب ہمیں ہوا ہے، کیونکہ جب یہ ای لرننگ شروع ہوا تو چند بیسٹ پرائیویٹ اسکولز کے علاوہ، حالانکہ ای لرننگ چھوٹے بچوں کے لیے آن لائن لرننگ ویسے ہی بہت برا حال تھا، لیکن جو باقی اسکولوں کو دیکھا گیا کہ وہ ٹیچر کیسے پڑھا رہے تھے آن لائن، ان کا اتنا ہی برا حال تھا جتنا گورنمنٹ اسکول کا ہے۔ صرف وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں بلڈنگ ٹھیک ہے، وہاں ٹیچر وقت پہ آ جاتا ہے، پنکھا چل رہا ہے، گراؤنڈ ہے، اس کے علاوہ اتنا ہی برا حال تھا ان اسکولز کا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ وجہ اس کی یہ رہی کہ ظاہر ہے کہ والدین بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، وہ جا کے ٹیچر کے سر پر کھڑے ہو کر یہ نہیں دیکھ پاتے کہ بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ اب یہ کووڈ-19 کے بعد کیا ہوا کہ گھر میں وہ گیجٹس پر ان کو آن لائن ایجوکیشن دی جا رہی ہے، تو والدین کو بھی پتہ چلا کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، کس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے۔ تو ڈو یو تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنس؟ جی دیکھیں یہ تو پتہ لگا ہمیں، لیکن آپ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ کی بات کریں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ملک کے اندر 2 بہت بڑے ایشو، سیریس ایشوز ہیں، جس کو زندگی ٹرسٹ بہت کوشش کر رہا ہے ٹیکل کرنے کی آن اے نیشنل لیول۔ دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں پرائمری اسکولز ہوتے ہیں، پرائمری اسکول کے بعد پھر سیکنڈری ہوتے ہیں، سیکنڈری کے بعد پھر آپ کالجز اور یونیورسٹی، تو یہ ایک پیرامڈ ہے۔ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پرائمری اسکول اگر 100 ہیں تو اچانک سے آ کے 20 ہو جاتے ہیں سیکنڈری اسکول، تو ایک نیچرل ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے گورنمنٹ اسکول۔ میں گورنمنٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 6ٹھی جماعت کے بعد ہم اپنی بچوں کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے۔ میں اس لیے مولوی حضرات سے کہتا تھا کہ آپ اس پہ
بالکل، یہ آپ نے بات ابھی صحیح کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد روائے، سماجی کارکن اور ایجوکیشن پہ اسپیسیفکلی کام کریں اور یہی بات کریں کہ جس طریقے سے بچے اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ابھی وہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی شہزاد، کنٹینیو کیجیے گا. تو یہ جو بچیوں کی تعلیم ہے، بچیوں اور بچوں کے لیے الگ الگ اسکول جو ہے، میں ڈراپ آؤٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ یہاں پر ایک تو نیچرل ڈراپ آؤٹ ہے کہ وہ پرائمری اسکول زیادہ ہیں، سیکنڈری کم ہو جاتے ہیں، ویسے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. پھر جو بچیوں اور بچوں کے اسکول الگ الگ نہیں بن سکتے. یہ مولوی ہمارے ملک کے اسکالرس کو فتویٰ دینا چاہیے کہ کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں بن سکتا. چھٹی جماعت کی بات، کیونکہ اور لڑکیوں کے اسکول بہت زیادہ نہیں ہے تو پھر مزید ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. تو شہزاد ایک اور چیز ڈراپ آؤٹ سے ہٹ کے ایک اور سندھ کے اندر جو المیہ ہے، جو مسائل ہیں، ایک تو گوسٹ ٹیچرز کا ہے. سندھ کے جو ایک وزیر تعلیم تھے ان کی جانب سے کہا گیا تھا ایک رپورٹ میں کہ جناب 1 لاکھ سے زائد گھوسٹ ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 10,000 یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی عدالت میں کہ جناب 10,000 کے قریب اسکولز ایسے ہیں جو کہ وائبل نہیں ہیں، جہاں پر آپ تعلیم نہیں دے سکتے، وہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایشوز موجود ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ایک تعلیم کا جو شعبہ ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں. ساتھ میں دیکھیں ایک بڑا اچھا چیز تھا جی ہمارے ساتھ دوبارہ سے شہزاد موجود ہیں. ہیلو، مجھے آپ کا سوال سنائی نہیں دے رہا. اچھا شہزاد، میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ ایک تو یہ جو گھوسٹ ٹیچرز کا مسئلہ ہے جس کے حوالے سے سندھ حکومت کی جانب سے ایکسیپٹ کیا گیا کہ 1 لاکھ کے قریب گھوسٹ ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 10,000 اسکولوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ وائبل ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہاں پر تعلیم فراہم نہیں کی جا سکتی. اور ساتھ میں ایک اور چیز بھی ہو سکتی تھی کہ دیکھیں جیسے جس طریقے سے شہزاد نے شروع کیا تھا تو زندگی ٹرسٹ میں کام یہ بھی کیا گیا تھا کہ بچوں کو انسینٹیو دیے گئے تھے جو اسکول کے آؤٹ سے ان کو روکنے کے لیے کہ بچے اسکول آئیں. جب بچے اسکول آئیں گے تو بچوں کو پاکٹ منی ملتی تھی تاکہ بچے پنجاب میں ہی ہو رہا تھا. کیونکہ دیکھیں یہی ریزن ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ڈراپ آؤٹس کیوں ہوتے ہیں. ماں باپ ان کو اسکول سے اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ ہم اس کو کسی نہ کسی دہاڑی پہ ڈال دیں گے، مزدوری میں ڈال دیں گے، کسی کی گھر رکھوا دیں گے، اور تاکہ یہ ہمارا روزگار کا ذریعہ بنے. تو ایک اچھا کام کیا گیا تھا کہ بچے جو ہے اسکول بھی جائیں، وہاں سے اسکول ان کو 10 روپے دیں گے. سو میرے خیال سے جو انیشیٹو نے شہزاد نے لیا تھا وہ حکومتی سطح پہ بھی ہونا چاہیے. جی بالکل، اور پنجاب حکومت اس طرز کے اقدامات کر رہی تھی. پنجاب میں ظاہر ہے کہ ایون پرویز الہی صاحب کے دور سے یہ چل رہا تھا اور یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. وہ پڑھا لکھا پنجاب کا جو کانسیپٹ تھا اس کے اندر جناب وظیفے دیے جاتے تھے بچوں کو. بچے اگر پنکچوئل ہوتے تھے تو پھر ان کو کچھ وظیفہ دیا جاتا تھا، کتابیں ان کو مفت فراہم کی جاتی. دانش اسکول ایک اچھی ایگزامپل ہے. تو یہ جو اچھی ایگزامپلز ہوں اب وہ سیاست سے بالا تر ہو کے کسی بھی صوبے میں ان کو فالو کرنا چاہیے، اور جو بجٹ ہے تو وہ پراپر خرچ ہونا چاہیے طلباء کے مستقبل. اگر تعلیم نہیں ہوگی نا تو روشن مستقبل بھی نہیں ہوگا.